جناب ہانی، تم سے یہ امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ اب تو دھیرے دھیرے اس نتیجے پہ پہنچ رہا کہ تمہاری بیماری بھی ایک بہانہ تھی جس کا مطلب مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنا ہے۔ تم تو کوفے کے بااثر لوگوں میں سے ہو نا، تمہیں اپنے شہر اور وطن والوں کی پرواہ نہیں؟ کیا کوفے کو ہمیشہ فتنہ و فساد اور جنگ کی آگ میں جلتا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ ابھی وہ زخم جو کوفے والوں پر معاویہ کے زمانے میں لگے تھے بھر نہ پائے کہ ایک اور جنگ بھڑکا دی، ایک اور مارے کا، بس خدا جانے کہ کس قدر بربادی ہوگی۔ بھائی توبہ کرو، خدا سے ڈرو، تمہیں روز قیامت ان خونریزیوں کا جواب دینا ہوگا۔ خدا ان پہ لعنت کرے جو خون اور خونریزی چاہتے ہیں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ہم نے حکومت کو غصب کیا ہے، ہم مشرک ہیں۔ تم یزید کے نمائندے ہو، وہ غاصب حکومت ہے۔ جب تک وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا رہے گا میں اس کے شرک کی گواہی نہیں دے سکتا۔ خدا تمہارے باپ کی مغفرت کرے کہ تم خلیفہ کے شرک کے بارے میں احتیاط سے کام لے رہے ہو، لیکن تمہارے کچھ دوستوں نے خلیفہ کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تم نے خلیفہ کی بیعت توڑ ڈالی ہے اور حسین ابن علی کو کوفہ آنے کی دعوت دی ہے۔ ہاں، میں نے حسین کے دعوت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سن لیا تم نے؟ سن لیا مسلمانوں، اس کا مطلب خلیفۃ المسلمین کے ساتھ بغاوت، یعنی ایسی جنگ کا شعلہ بھڑکانا جس میں خونریزی اور برادر کشی ہوگی۔ مسلمان کے خون کا پیاسا ہوگا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی مسلمان سے مسلمان لڑے ہیں۔ اس کے بانی کون تھے؟ یہ بدعت تمہارے پیشوا علی کی تھی، تمہارے علی تھے جنہوں نے جنگ جمل شروع کی تھی۔ اچھا، ابن زیاد کے بارے میں تو سنا تھا کہ بڑا عقل مند اور بڑا سیاسی آدمی ہے۔ عرب کے صحرا نشین اور عرب کے جاہلوں کے لیے بھی تمہاری باتیں ہنسانے والی ہیں۔ مخالفت خلیفہ کرنا کہ جس کی بیعت مسلمانوں نے کی ہو ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کی ابتدا ام المومنین عائشہ اور خال المومنین معاویہ نے کی تھی۔ تم میری مخالفت کو عیب شمار کرتے ہو، کیوں اپنے بزرگوں کی مذمت نہیں کرتے؟ تمہارا ایسی دلیلیں پیش کرنا عقل مندی نہیں لگتی؟ مجھے اس بیماری کی حالت میں یہاں بلا کر بے عقلوں کی سی باتیں کرتے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم نے ہم سے خیانت کی ہے۔ میں نے کب تم سے دوستی اور بھائی چارہ کیا تھا؟ میں تمہیں دشمن رکھتا ہوں، اپنے ساتھ دشمنی کرنے کو کیا تم خیانت سمجھتے ہو؟ خیانت کی ہے ہانی تم نے، خیانت۔ دشمن مردانگی سے میدان جنگ میں آتا ہے، اگر مرد جنگ ہوتے تو سامنے آتے، دشمن مرد میدان ہوتا ہے۔ اگر مرد میدان نہ ہوتا تو اس وقت یہاں نہ ہوتا۔ کیوں؟ ابن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔
کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ مسلم سے مل کر مجھے قتل کر دو اپنے گھر میں؟ اس وقت جب میں تمہاری عیادت کے لیے آیا تھا اور تمہارا مہمان تھا۔ تم جب میری عیادت کے لیے آئے تھے تو کوئی رکاوٹ نہ تھی کہ تمہیں قتل کر دوں، لیکن خدا کا شکر کہ تم زندہ ہو۔ جب تم ٹھیک ٹھاک ہو تو میری خیانت کیسی؟ تم نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی یا نہیں؟ ابن عقیل بھی میرا مہمان تھا، جس طرح تم میرے مہمان تھے۔ عجب اچھا، تو اب مجھے تمہاری دشمنی کا وہم نہیں ہے۔ اب ہانی کی عزت نہیں رہی، چلی گئی۔ جو دشمن جھوٹ کو وسیلہ بنائے اس کا فاتحہ ہو چکا۔ مغل آؤ، آ کے ہانی ابن عروہ مزہجی کو ثابت کرو کہ کون جھوٹا ہے۔ یا امیر، یہاں سے نہیں، مقل آگے چلے جاؤ۔ امیر، ممکن ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ اپنی ضعیف آنکھوں سے تمہیں پہچان نہ پائے۔ ٹھیک، جاؤ آگے چلے جاؤ۔ اطاعت۔ میں ہوں جناب ہانی، مجاہد حمسی، 3000 دینار شامی، تمہیں یاد ہے؟ پہچانا اسے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلی جھوٹ انا للہ پڑھا اور خود اپنی سزا معین کر دی۔ اس جھوٹے بڈھے کی سزا موت ہے۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا کہ تم نے اعتراف کر لیا ہے، مگر بتانا پڑے گا کہ ابن عقیل کہاں ہے۔ جب تمہارے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں تو انہی سے معلوم کر لو، میری کیا ضرورت ہے؟ ہانی، جہالت نہ کرو۔ ابن عقیل میرے مہمان تھے، میری شرافت اور جوان مردی سے دور تھا کہ انہیں اپنے گھر سے باہر نکالوں۔ وہ میرے مہمان تھے اور اپنے مہمان کی حفاظت کرنا میرا شرعی وظیفہ تھا، لہٰذا میں نے حفاظت کی۔ پوچھتا ہوں کہ ابن عقیل کہاں گیا؟ نہیں پتا۔ شہر میں ہنگامہ ہو گیا ہے، دروازے بند کر دو۔ شہر میں ہنگامہ ہو گیا ہے، دروازہ بند کر لو۔ شہر میں ہنگامہ ہو گیا ہے، اندر جاؤ، چلو جلدی دروازہ بند کرو، لوگ شورش میں اتر آئے، تو بھاگو۔ ہٹو، دروازہ کھولو، ہانی کو باہر لاؤ۔ کیوں گرفتار کیا ہانی کو؟ باہر لاؤ جلدی، کھولو دروازہ کھولو۔ سن رہے ہو دوستو؟ سن رہے ہو؟ یہ تمہارے قبیلے والے ہیں ہانی۔ بلا وجہ فتنہ و فساد برپا کرنا، لوگوں کو جنگ پر ابھارنا، یہ کوئی تک ہے؟ لو سنو، تمہاری بغاوت کا ثبوت۔ امیر خلیفہ نے قبیلے کے سردار کو بلایا ہے کہ مثال کے طور پہ اسے بتا دیں کہ تمہاری آنکھ پر بہو ہے، لیکن باہر اس کے قبیلے والے دیکھو شور و غل مچا رہے، فساد برپا کر رہے ہیں، کہ کہیں ان کے سردار عالی قدر اگر خدا نخواستہ ہم سے گفتگو کر لے تو یہ ان کی توہین ہے۔ عجب مسلمان ہے، نمک حرام۔ امیر غضب ہو گیا، ہانی کے قبیلے والے ہم پر چڑھائی کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ شور نہ کر ابن حریث، لو نہیں بتایا تھا؟ ابن حریث، میری پرواہ کیے بغیر جو کچھ قبیلے مزہجیان سے سنا وہ سب کچھ ان حضرات کو بیان کر دو۔ امیر وہ کہتے ہیں کہ اگر جناب ہانی کا ایک بال بھی ٹیڑھا ہوا ہم قصر کو جلا ڈالیں گے، اور امیر وہ اس طرح سے شعر پڑھ رہے ہیں، ہانی نہیں ہوگے فانی،
और तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा फानी। इब्ने ज़ियाद, तुझको हम पिलाएंगे पानी पानी। उनके पास सिर्फ लाठियां हैं या तलवारें भी? मैंने तलवारें तो नहीं देखी, हो सकता है उन्होंने तलवारें अपने लिबास में छुपा के रखी हों। हानी, तुम्हारे कबीले वालों से क्या तय हुआ था? हमने कोई पैमान नहीं बांधा था। वो जोश में उठ खड़े हुए हैं। देर या सवेर सारे कूफों में इस बात का असर दिखाई देगा। यानी हम और तुम और ये हमारे सारे इक़दामात सब बेकार हैं। यानी हानि के सामने हम सब चुकंदर हैं। हाँ, बकवास कर रहा है अमीर। ये सारा शोर शराबा कौवे की काए काए की तरह है जो एक पत्थर की आवाज से खामोश हो जाएंगे। ये हंगामा तुम्हें कौवों की काए काए लग रहा है? मिसाल दी है अमीर, कौवे की काए काए की तरह है, न कुत्ते के भौंकने की आवाज। शिम्र का कहना सही है। शिम्र ये बकवास कर रहा है अमीर कि कौवे की काए काए और कुत्ते का भौंकना। नहीं अमीर, वो जंगजू आए हैं बहादुर। नहीं छोड़ेंगे इब्ने ज़ियाद, तुझे नहीं छोड़ेंगे। हानी को छोड़ दो इब्ने ज़ियाद, हानी को छोड़ दो। हम कसर को जला देंगे। इब्ने ज़ियाद छोड़ दो, हानी को छोड़ दो। हानी, अपने कबीलों के हंगामों पे नाज न करना। जब तक नहीं बताओगे कि मुस्लिम इब्न अकील कहाँ है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सुना नहीं? हाँ, सुन लिया है, लेकिन इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। अच्छा, तो तुम नहीं जानते हो? नहीं, नहीं जानता। झूठे! मुगल, काजी शुरे को फौरन बुलाओ ताकि मस्जिदों के शोर गुल को खामोश करे। जी जाओ। अमीर, इताअत अमीर, अभी जा रहा हूँ। शेम, जी अमीर। तुम फौरन नुखैला जाओ और अपने जंगजुओं के साथ कूफा वापस आओ। जाओ 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 जाओ। इताअत अमीर, इताअत अमीर। मैंने सुना था कि कूफे के कबीलों के कुछ सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आयत कुरानी उलाइका कल अनाम के मिज़ाक हैं, जिनका वजीफ़ा पहले रोटी की तलाश करना है, फिर ईमान। वाज़ो नसीहत उनके सामने भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इन हालात में खुदा का हुक्म है, यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर। शायद मेरी कोई बात उनके तारीक दिलों पर कोई असर करे। यह हाथ जो तुमने मेरे माथे पर मारा है और मेरी भौं को फाड़ दिया है, यह एक तीर है जो तुम्हारी बेवफाई और पैमान शिकनी का सबूत। जिस खून ने मेरी दाढ़ी को खिजाब किया है वो हिजामत के खून के जैसा है, जो रूह को पाकीज़ा और आंखों को रोशनी में इजाफा करता है, रूह को जिला बख्शता है और जिस्म के लिए मुफीद है। कसम बे खुदा, अब मुझे सुकून मिला और आमादा हूँ कि अपनी जान को फर्जंद पैगंबर के कदमों पर निसार कर दूँ। कभी कभी मारिफत आसानी से हासिल हो जाती है कि जैसे थोड़ा सा ठंडा पानी इंसान की प्यास को बुझाता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि इंसान पानी का तालिब भी हो और प्यासा भी हो। तुम या अरब हो या मुसलमान अरब, मेहमान पर जफा करना या उसे बेइज्जत करना अरबों की शराफत के बहुत दूर है। मुसलमानों का तरीक़ा और आईन इस्लाम जवामर्दी है। ये वो दर्स है कि जो मैंने मुस्लिम इब्न अकील से हासिल किया है। रोटी थोड़ी बहुत कीमत में हासिल हो जाती है, लिहाजा अपनी इज्जत को रोटी के लिए ना बेचो। खुदा की कसम, ये फिर हाथ आने वाली नहीं है। जिस वक्त अरब जलील और हकीर और बेइज्जत व आबरू इंसान की निशानदेही करते हैं तो उसे
اس کی ماں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کوفے کے بچوں سے پوچھو کہ ابن مرجانہ کون ہے تو فوراً اس کی نشاندہی کریں گے۔ اور یہ تمہارا امیر ہے، یہ تمہارا امیر ہے کہ جس کی ابتدا میں تم نماز پڑھتے ہو، یہ تمہارا امیر ہے کہ جس نے لباس پیغمبر پہن رکھا ہے اور ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، یہ ہے تمہارا امیر جو اولاد نبی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس توہین کا بدلہ فقط اس بڈھے کا خون ہوگا۔ جناب شریح، اس 1000 چہرے والے شہر کوفہ کے قاضی خزات آپ ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو خدا اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ منصب، یہ جلال و جبروت تمہارے زہد و تقوی کی قیمت ہے۔ واللہ قسم، میں نے بارہا جوان خلیفہ کی زبان مبارک سے یہ کہتے ہوئے سن کہ شہر کوفہ کی برکت اور اس کا احترام صرف ایک شخص کی وجہ سے، اور وہ شخص صرف قاضی شریح ہے، جو اپنے زمانے میں طہارت و تقوی اور دیانت و عدالت میں بے مثال ہے۔ اللہ بہتر جانے۔ تقریباً اسی قسم کی باتیں میں نے مرحوم معاویہ کو بھی کرتے ہوئے سنا ہے۔ جناب شریح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ خود وحی کی آیتوں میں سے ایک آیت ہیں۔ ایک واجب کام کے لیے آپ کو اتنا مشکوک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اتنے سارے استخاروں کی وجہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں اس لڑائی میں مشکوک ہوں مسلمان۔ کوئی مسلمان خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ میں نے کئی مرتبہ استخارہ کیا، مگر ہر بار استخارہ بہت سخت منع آیا۔ یہ لڑائی بڑی مکروہ لڑائی ہے۔ صرف عدالت سے منحرف ہو جانا یعنی وادی دوزخ میں کودنا ہے، یعنی آگ، جہنم۔ پلے صراط یعنی بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ میں ان رستے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ نابینا آنکھوں سے کیا کروں؟ دیکھ ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کرے آپ صراط عدالت کو چھوڑ دیں یا غلط فتویٰ دے دیں۔ آپ نے زحمت کی شیخ، اب ایک فرد ثالث کا کردار ادا کیجیے اور ان بلوا کرنے والوں کو روکیں۔ شیخ، انہوں نے بیعت توڑ دی ہے۔ اب مجھے اس فتنے کو روکنے کا فتویٰ نہیں چاہیے۔ ان کا جرم واضح ہے اور ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب نہ میں ان کے بڑوں پر رحم کروں گا اور نہ ان کے بچوں پر، اور یہ قتل عام میرے نام سے نہیں ہوگا اور نہ خلیفۃ المسلمین کے۔ ہم خوریزی نہیں چاہتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ تمہاری بات سن لیں گے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی خوریزی نہیں چاہتے۔ میری مدد کرو، موعظہ کریں، انہیں سمجھائیں کہ شاید اس گروہ میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور یہ لوگ دارالامارہ کا محاصرہ ختم کر دیں اور یہ امیر خلیفہ کو تلوار چلانے پر مجبور نہ کریں۔ ان لوگوں نے اپنے سردار کی حمایت میں خروج کیا ہے۔ انہیں خوف ہے کہ کہیں تم ہانی کو قتل نہ کر دو، تم ہانی کو چھوڑ دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، کیا کروں؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا ہے بندہ خدا؟ ہاں، بڑے بندے خدا۔ ہاں، جب دلیل کمزور ہوتی ہے تو ہاں، اس وقت میرے کان نہیں سنتے۔ ہم نے اپنے کانوں کی اس طرح تربیت کی ہے کہ نامعقول باتیں نہ سن سکیں۔ میں نے تم جیسے جلیل القدر عالم کو بلایا ہے کہ اپنی شرعی تکلیف پر عمل کر کے یہ میری گردن پہ پڑے بوجھ کو ہلکا کریں جو بڑا سنگین بوجھ ہے۔ اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی ہو تو تشریف لے جائے، میں اکیلا اس بوجھ کو اٹھا لوں گا۔ خدا کی پناہ، میں معجزہ نہیں جانتا۔ کیا تم خلیفہ کی بیعت میں ہو
याद रखो कि ये किनारा कशी तुम्हारी बेअत शिकनी होगी। ऐसा न करो कि खलीफा तुम पे गजबनाक हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह, अगर खुदा गजबनाक हो जाए तो क्या तुम और खलीफा मेरी मदद को आओगे? कहाँ कहाँ चल दिए? अभी मेरी बात तमाम कहाँ हुई है? मैं कूफा सिर्फ हुसैन इब्न अली का फितना दूर करने के लिए नहीं आया हूँ शेख। मैं आया हूँ कि खलीफा जवान के मुखालिफिन के सरों को पत्थर से फोड़ दूँ, चाहे ये मुखालिफ शेख हानी इब्न उर्वे मजहजी हो या तुम हजरत आली। बंदे खुदा, अमीर तुम हो, मुदब्बिर तुम हो। हम जैसे लोग हुकूमत की मुश्किल को हल करने पर कादिर होते तो खलीफा को तुम्हें कूफा भेजने की क्या ज़रूरत थी? मजहबियों की बगावत का सबब तुम बने हो, तुम बने हो। हाँ, मैं खुद करूँगा। हाँ, मैं खुद करूँगा, बशर्ते कि तुम जैसे लोग मेरी मदद करने से कोताही न करें। इन्हें मुतफर्रिक करने की हदीस और आयत तो तुम जानते ही हो। तुम हानि के साथ क्या करना चाहते हो? क्यों पूछ रहे हो? मजहबी लोग मुद्दई हैं कि तुम उनको कत्ल करना चाहते हो। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? हाँ, हानी मुस्लिम इब्न अकील के फितने के खात्मे तक हमारे कब्जे में रहेगा शेख। अगर हानि को आज़ाद कर दिया तो ये बलवाई और निडर हो जाएंगे। कल को ये लोग लाठी डंडा लेकर आएंगे और हमारे सर पे मारे शेख। हानि हमारी मेहमानी में है, वो महफूज है शेख। मुझे फुर्सत मिलते ही मैं उसे छोड़ दूंगा। अब आप तशरीफ ले जाएं और अपनी मीठी जबान से मौजज़ा दिखाएं। खुदाया, तू शाहिद है कि मैं इस शख्स के कहने पर खतरनाक मैदान में कदम रखने जा रहा हूँ। मेरे इन कानों की कोई खता न होगी। अगर इस शख्स ने वादा खिलाफी की तो फी अमानिल्लाह जनाब शुराए, फी अमानिल्लाह शेख। खुदा की पनाह चाहता हूँ खन्नास और वसवसे से। खुदाया, तू ही कारसाज है, तू ही मुश्किल कुशा है, मेहरबानी फरमा। इज़राइल को जान देने से भी ज्यादा दुश्वार है। खोल दो दरवाजे, दरवाजे खोल दो। अमीर, मैं आप पे कुर्बान, इब्न अकील ने खुरूज कर दिया है। क्या कर दिया? खुरूज। ये मजहजियों का शोर नहीं है? नहीं, ये वो लोग नहीं है। हानि के कबीले वाले काजी शुरे के कहने पर वापस चले गए। ये शोर इब्न अकील के दोस्तों का है
जो ظاہری طور پر ہانی کی حمایت کر رہے ہیں اور آگے آگے خود مسلم ہیں۔ اچھا، تو مسلم ابن عقیل میدان جنگ میں اتر آیا ہے۔ عجیب غلطی کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ بے حساب ہے امیر، میں نے ایک ایک کو تو نہیں گنا، ان کے کہنے کے مطابق 4000 ہیں، جن کے سردار مسلم ابن اوسجا، ابو سمامہ ساعدی، ابن عباس جعدی جدری ہیں۔ ہاں، ممکن ہے کہ سلیمان ابن سرد اور مختار ثقفی بھی ان کے لشکر میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے امیر، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے، اس وقت ہم لوگ محاصرے میں آ گئے ہیں، 4000 مجاہدین جو ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں۔ 4000 ننگی تلواروں کے ساتھ؟ سن لیا دوستو، 4000 تلوار چلانے والے، کہ جن میں سے اگر ایک ایک نے بھی تھوکا تو اس کا سیلاب دارالامارہ کو بھی بہا لے جائے گا۔ میرا دل جل رہا ہے اس حماقت پر جو دارالامارہ کی سیاست بن چکی ہے۔ لو سنو جناب شمر، ان ناروں کو کووں کی کائیں کائیں کی آوازیں بتا کر تم چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا کرایا برباد ہو جائے؟ ہاں، یہ جانسار کچھ کہنا چاہتا ہے۔ چل بس کر، اپنا منہ بند کر خائن۔ کووں کی کائیں کائیں بتاتا ہے، آنکھیں گھما کے کہتا ہے کہ یہ بو وہ کتوں کی آواز ہے، بو وہ مسلم کے لوگ نہیں ہیں، یہ کتوں کی آواز ہے، بو وہ۔ ہم نے اس امیر کی بیعت کی ہے جو دشوار میدانوں کو جیت چکا ہے اور فاتح خراسان ایران ہے۔ ہمیں ان مٹھی بھر غریب اور فقیر لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے امیر۔ انصاف کی بات کرو شم، یہ مٹھی بھر غریب لوگ نہیں ہیں، یہ لشکر 4000 لوگوں پر مشتمل ہے شم۔ سنو ابن حریث، یہ شور شرابہ ایک ڈھول کی طرح ہے جس میں جان نہیں ہے۔ اس بے جان جماعت کو کس نے جنم دیا شم؟ کو کس نے جنم دیا؟ میری ماں نے۔ کوفے کی در و دیوار سے تلوار چلانے والے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جماعت اس لشکر کے مقابلے میں جو شام سے کوفہ آ رہی ہے ایک سوم ہے۔ امیر کے فرمان کے مطابق 12000 کا لشکر شام سے کوفے ان قریب پہنچنے والا ہے۔ تم کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ جیسے کہ ابھی شام کا لشکر کوفے آ جائے گا۔ ابن حریث، یا امیر، ابن حریث، میں چاہتا ہوں کہ آپ دارالامارہ کے مخفی راستوں سے کوفے سے باہر نکل جائیں اور اپنے آپ کو لشکر شام سے ملا دیں جب تک ہم ان لوگوں کو مشغول رکھیں گے۔ یعنی میں بھاگ جاؤں؟ ہاں، پوری طرح سے نہ بھاگو، بس پیچھے ہو جاؤ، پھر پیچھے سے حملہ کر لیں گے۔ یا ابن حریث، میں اپنے آنکھ کان بند کر کے اس فتنہ خیز شہر میں داخل نہیں ہوا۔ یہ جانتا تھا کہ ایک بھیانک طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا ابن اشعث، فرمائیے امیر، میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ فوراً امن کا پرچم بلند کر دو اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ پورے شہر میں گھماؤ اور شام کے لشکر کی ہیبت کے بارے میں بتاؤ۔ ٹھیک ہے امیر۔ بیت المال سے وظیفہ ختم کیے جانے پر اور دوسری باتوں میں لوگوں کو اس قدر گھماؤ کہ شام کا لشکر پہنچ جائے۔ یا ابن شہب، خدمت میں حاضر ہوں امیر۔ تم بھی اپنے قبیلے کے ہمراہ علویوں کے محلوں میں گھوڑا دوڑاؤ اور جہاں تک ہو سکے ناامن کر دو۔ جی امیر۔ ذرا حوصلے سے کام لیں امیر۔ تو تم آ گئے شوزب، یہ سب گنڈا تعویذ، جادو ٹونا، دلہنوں کے خلاف بیواؤں کے حربے ہیں۔ ان چیزوں سے اس بدبخت کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، جاؤ۔ اس حقیر کو امیر کی سیاست و درایت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
لیکن میں ابھی تک اس قدر اضطراب اور جلدی فیصلہ لینے کی وجہ نہیں سمجھ سکا ہوں، اور وہ بھی آپ جیسے ماہر سیاستداں کے ہوتے ہوئے۔ بس کرو شوز اب۔ یہ کائیں جو سن رہے ہو، کم سے کم 4000 لشکر کی بغاوت ہے کہ جو اموی خلفاء کی لاش پر نماز میت پڑھنے آئے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم اپنے خزانے سے اس حکومت کی موت کا سوچو، حلوہ خریدو، خیرات کرو اور دفن و کفن کا انتظام کرو۔ کوفے کے بلوے کو مجھ پر چھوڑ دیں امیر، میں چٹکیوں میں اس گروہ کا قلع قمع کر دوں گا۔ اچھا، تو ایسا کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ مغیرہ نے معاویہ کے لیے کوفے اور بصرے کی بیعت کو 30,000 درہم میں خریدا۔ میں اس کی آدھی قیمت پر کوفے کے بلوے کو ختم کر سکتا ہوں۔ عجب، جب تمہارے آستین میں ایسا معجزہ تھا تو کیوں اب تک اس پہ اقدام نہیں کیا؟ ہاں، صبر کرتے رہے کہ خطرہ دارالامارہ تک پہنچ جائے۔ اب کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہو جناب بیت المال؟ چاہتے ہو میں تم پر یقین کر لوں؟ آپ خود سمجھے امیر، میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ خدا نخواستہ اس سے امیر کی حکومت کو نقصان پہنچے۔ جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس لیے کہ آج کل جیسے نازک حالات میں امیر کا اقتدار محفوظ رہے۔ میں اپنی جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ان لوگوں کے نفسیات کو میں خود ان سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ آواز ہماری حکومت کی موت کی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ اس آواز کو اگر تم عشق کی آواز میں بدل سکتے ہو تو بسم اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے معجزے کی قیمت کو ادا کروں گا۔ اب یہ بتاؤ کرنا کیا چاہتے ہو؟ جتنا جلدی ممکن ہو تمام وہ قبائل کے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محاصرہ کرنے والوں میں شامل ہیں، ان کے سرداروں کو یہاں طلب کریں تاکہ وہ خود اپنے قبائل والوں سے گفتگو کریں۔ ہم انہیں خریدیں گے، وہ اپنے قبیلے والوں کو۔ جب کوفے والوں کو یہ معلوم ہوگا کہ کوفے کا خزانہ کھل چکا ہے اور امیر درہم و دینار کی تھیلیاں تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور خود بخود محاصرہ ختم ہو جائے۔ بس یہی؟ آزما کر دیکھیں۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے، اندھیرے میں تیر چلانے کو کہہ رہے ہو، یہ بھی چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جاؤ جاؤ۔ یہ آپ کی خدمت میں ہے، خدا حافظ۔ صحیح، یہ ہے آپ کا حساب۔ کیا معلوم کہ کون لے جا رہا ہے؟ امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ تم بتا سکتے ہو؟ نہیں۔ کیا اپنے آپ سے بات کر رہے ہو ابو جہل؟ اگر ابن عقیل جیت گئے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا حساب کرام الکاتبین سے ہو۔ ایسا مت کہو بخت النصر، سونا سونا ہوتا ہے، سونا ہر چیز کا علاج ہے، سونا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہوگا جادوگرنی؟ خدا کی قسم میں تمہیں دھوکہ دینے کے لیے نہیں آئی تھی کہ تمہارے شک میں اضافہ کروں۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے آئی تھی تاکہ تم کو مرنے سے بچا لوں۔ مجھے مرنے سے بچا لو؟ ہاں خزانہ دار صاحب، میری جان کو خطرہ ہے؟ طے ہوا ہے کہ تم کو قتل کر دیں۔ کون؟ کب؟ آخر کیوں؟ جو خبریں کوفے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان قریب امیر کوفہ تمہاری بیوی کی ماموریت پر آگاہ ہو جائے گا اور اس وجہ سے تمہیں شہید کر ڈالے گا۔
خدا تمہیں سمجھے، میری جان منہ کو آ گئی تھی۔ امیر کو اپنے اطرافیوں کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے کے کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوفے آنے سے پہلے ہی انہیں ہم سب کے نامہ اعمال کی خبر تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اور ماریا کون ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ لیکن وہ قطعاً نہیں جانتا کہ تم اور ماریا نے اس کے لیے کیا خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے ہم نے؟ شوذب، مجھے اس بات کا حق دو کہ تمہاری محبت کا یقین نہ کروں، اس لیے کہ عاشق اپنے راز کو اپنی معشوقہ سے نہیں چھپاتا۔ تمہاری حقیقت وہی عیسائی لڑکی ہونا چاہیے۔ خدا تم دونوں کو ساتھ ہی رکھے۔ تم مجھ سے یہ توقع رکھتی ہو کہ میں چلاتا پھروں کہ کوفے کا امانت دار خزانچی کیسا احمق آدمی ہے اور کیا حماقت اس نے کی ہے؟ حمیرہ، میری مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرے۔ تم سے چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم پر اعتماد نہیں کرتا۔ اس بیت المال کے در و دیوار بھی سنتے ہیں۔ تم خود میرے تمام اسرار سے واقف ہو، اصرار کیوں کرتی ہو میں اپنی زبان سے کہوں؟ اصرار نہیں کر رہی۔ کسی سے کچھ سنا ہے تم نے؟ نہیں۔ تب کہاں سے سمجھی کہ میں کوئی راز چھپانا چاہتا ہوں؟ تمہاری آنکھوں سے پڑھ لیا میں نے۔ ان اندھی آنکھوں میں کیا لکھا ہے حمیرہ؟ جناب خزانے دار، دیوار میں چوہا ہے اور چوہا ہاتھی کا کان رکھتا ہے۔ اپنی جان نہ گواؤ۔ امیر کے پاس جاؤ اور اپنی بیوی ماریا کی غلطی کا اعتراف کرو۔ امیر جب یہ سنے گا تو اس کو تمہاری وفاداری پر یقین آ جائے گا کہ تم اس کے لیے اپنی بیوی کی خطا کو بھی نہیں بخشتے، تم پر کئی برابر اعتماد کرنے لگے گا۔ پھر تمہارے بارے میں تمہارے بدخواہوں کی کوئی بات نہیں سنے گا۔